جی السلام علیکم، میں ہوں عابد راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک کہانی ہمارے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ تو جناب آج ہم بتائیں گے بی بی زینب رضی اللہ عنہا کی ہرات کا واقعہ سنائیں گے آپ کو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض بیویوں نے معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم میں سے کون سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے لکڑی سے ہاتھ ناپے تو حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا ہاتھ لمبا نکلا۔ ادھر وفات سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی ہوئی تو بعد میں انہوں نے سمجھا کہ مطلب اس سے صدقہ و خیرات کرنا تھا، چونکہ وہ صدقہ خیرات میں دوسری تمام بیویوں رضی اللہ عنہین سے زیادہ تھی۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی سواہ میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی وفات پر کہا کہ افسوس آج ایسی گزر گئی تو جو بڑی پسندیدہ اوصاف والی، عبادت گزار اور یتیموں ماؤں کا ٹھکانہ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کا سالانہ خرچہ بھیجا تو سب مال پر ایک کپڑا ڈلوا دیا اور پھر روزنہ رفع سے کہا کہ اس کپڑے کے نیچے سے کھاد ڈال کر فلاں یتیم کو دے آؤ۔ اسی طرح اگنے مٹی بھر بھر کر تقسیم کرا دیا۔ آخر میں کچھ بچا تو برزہ کے حوالہ کر دیا اور اپنے لیے کچھ نہیں رکھا اور دعا کی کہ یہ مال آئندہ نہ آئے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 12,000 درہم بھیجے کہ اپنی ضرورتوں میں صرف کرے، سب کو ملتے ہی تقسیم کرا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ تو 1,000 پھر بھیج دیا اور کہا کہ اسے اپنی ضرورتوں میں صرف کرے، چنانچہ اسے بھی تقسیم کر دیا۔ دستکاری سے مال حاصل کرنا اور صدقہ کرنا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا صدقہ خیرات کی اس درجہ شائق تھی کہ درست دستکاری کے ذریعے جو مال حاصل کرتی ہے اسے صدقہ کر دیتی۔ ان کے متعلق ان کی سوتن ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ زینب بڑی نیک شب گزار، کثرت سے روزہ رکھنے والی اور درست کار تھی، جس کے ذریعے حاصل شدہ مال صدقہ و خیرات کر دیتی ہے۔ ہدیہ کی تاکید اور اس کا ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں۔ معمولی بات ہے کہ مگر اس کے بڑے فوائد ہیں۔ دوسرے سے حسن ظن اور حسن تعلق رہتا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ مثلاً کبھی سامان بھجوا دیا، کچھ میٹھا پکا تو پڑوس یا رشتہ دار بہن بھائی وغیرہ کو بھجوا دیا، کوئی چیز زیادہ آ گئی تو کسی بھجوا دی، اس میں کوئی زیادہ اختتام اور پریشانی بھی نہیں اور حسن تعلقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اور ماحول میں یہ باتیں ختم ہوتی جا رہی ہے، اس وجہ سے خیر کم ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین یہ تھی ہماری ویڈیو آج کی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بے تحاشا خیال۔ فی امان اللہ۔